بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات کو یہ 4 رکعات ضرور پڑھیں، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ اپنی بہاریں دکھا رہا ہے، اور ہر مومن کے دل میں یہ سوال ہے کہ شب برات 2026 میں کون سی تاریخ کو ہے، کس رات ہم نے عبادت کرنی ہے، اور کس تاریخ کو، کس دن کو ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے، جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے ہم اس رات میں نوافل ادا کریں گے، نیت کیسے کریں گے، کیا کچھ پڑھا جائے گا، کتنی رکعتیں پڑھیں گے۔ جو 4 رکعت نفل نماز میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، جس کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ آپ کی چھوٹنی نہیں چاہیے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ 4 رکعت کب پڑھنی ہے اور کس وقت ہمیں ادا کرنی ہے، ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے، یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جو اگلے دن روزہ رکھنا ہے، وہ روزہ ہم نے کیسے رکھنا ہے، اس کی نیت کیسے کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کون سا عمل کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اگلا مہینہ رمضان کا ہے، اور رمضان جو کہ بہت ہی زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان تک لے جائے۔ رمضان یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے، اور ایک فرض کا 70 گنا اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے بالکل قریب ہے، لیکن اس سے پہلے یہ شعبان کا مہینہ ہے، تو یہ بھی بہت ہی زیادہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بھی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے لگائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رمضان کے علاوہ کسی پورے مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے دیکھا۔ اب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام شعبان میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، یعنی یہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں رجب اور رمضان کے درمیان، اور اس مہینے میں اعمال اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں اللہ کے ہاں پیش کیا جائے، یعنی جس وقت میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ان احادیث سے اس مہینے کی فضیلت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، کتنا فضیلت والا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ ایک تو ہمیں اس میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے، جتنا ہو سکے ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ اپنے قضا روزے جو ہیں ان کی قضا کر لیں، اگر کوئی قضا روزے رہ چکے ہیں پچھلے سال والے تو ان کی قضا کریں، ورنہ نفلی روزے آپ نے ضرور رکھنے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھتے تھے، اور اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ آپ
اس حدیث پاک سے بھی لگائیے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور دل میں کینہ رکھنے والے کے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، ایک تو مشرک ہو گیا اور دوسرا وہ جو دل میں کینہ رکھے، بغض رکھے، اللہ رب العالمین اسے بخشش عطا نہیں فرماتا۔ یعنی 15ویں شب برات یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو ہم نے بالکل بھی غفلت کے ساتھ نہیں گزارنا ہے اور اس پورے مہینے میں اپنی عبادت کو بڑھا دیں، کیونکہ رمضان ہمارے بالکل قریب ہے۔ تو رمضان کی ہم نے مشق ابھی سے شروع کر دینی ہے، روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ اسی طرح عبادت میں اپنا فرض عبادت تو ہم کرتے ہی ہیں، نوافل کی طرف آپ کا رجحان بڑھ جائے تاکہ پہلے سے آپ تیار ہوں رمضان کے لیے۔ تو روزہ رکھیں اور عبادت میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا دل اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ یہ وہ مقدس لمحات ہیں جن میں زمین و آسمان کے فیصلے ہوتے ہیں اور بندوں کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں۔ شعبان المعظم کی ان مبارک ساعتوں میں کثرت سے درود شریف کا اہتمام بھی کرنا ہے، جو نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت رکھتا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں اور استغفار کی تسبیحات پڑھیں، تاکہ جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو تو ہمارے دل گناہوں کی سیاہی سے پاک ہو چکے ہوں اور ہم کامل یکسوئی کے ساتھ روزے اور تراویح کا حق ادا کر سکیں۔ یاد رہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں رزق کی تقسیم کیا جاتا ہے، اور جو لوگ اس رات غفلت کا شکار رہتے ہیں وہ بڑی خیر سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اب شب برات کی کیا فضیلت ہے؟ جیسا کہ ایک حدیث میں نے پہلے بیان کر دی، لیکن ایک اور حدیث جو ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو یعنی شب برات ہو، 15ویں رات یعنی اگلا دن 15 شعبان کا ہو اور اس سے پہلے جو رات ہے یہ 15ویں رات ہوتی ہے، فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات ہو، اس رات قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمانی دنیا پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں؟ کیا ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت دوں؟ یہاں تک کہ یہ اعلانات کیے جاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں؟ ہے کوئی بیمار کہ میں اسے شفا عطا کر دوں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں اور اسے عافیت عطا کر دوں؟ یہ اعلانات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ جو اعلانات ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کی جاتی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ تو یہ 15ویں شعبان یعنی شب برات کی فضیلت ہے کہ اس رات غروب آفتاب سے اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور اللہ بخشش کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ رات ہم نے بالکل بھی مس نہیں کرنی ہے۔ اچھا،
اس رات میں عبادت کیسے کرنی ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ رات ہے کب اور یہ رات کس تاریخ کو پڑتی ہے، کون سا دن ہوگا اور کس رات اور کس دن کو ہم نے روزہ رکھنا ہے اور کس رات ہم نے عبادت کرنی ہے۔ دیکھیں 15 شعبان یعنی شب برات کی جو رات ہے، اس رات میں ہم نے عبادت کی کثرت کرنی ہے، قیام کرنا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ قیام کرو، اور قیام یعنی آپ نوافل کی کثرت کریں۔ اگر آپ کی نمازیں قضا ہیں تو آپ اپنی قضا نمازیں ادا کرتے رہیں۔ مقصد اس رات میں قیام کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، بالکل آپ پڑھیں، جتنی مرضی رکعتیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات آپ قیام کریں یا پھر کچھ دیر آپ تلاوت کریں، لیکن جو خاص 4 رکعت نماز میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کی مس نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کون سی ہیں وہ 4 رکعت، کب پڑھنی ہے اور کس وقت ہم نے ادا کرنی ہے، ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ وہ نماز ہے جس کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی تھی، اور آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس نماز سے زندگی کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ پرانے نئے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو یہ نماز بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے چچا سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے چچا جان، اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھیں، ورنہ ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک بار یا زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ تو یہ رات ہم نے اس خاص عبادت کے ساتھ گزارنی ہے، 15ویں رات یعنی شب برات کی رات، اور اس رات میں اس عظیم نماز کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، اور یہ 4 رکعت آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ وہ کیسے پڑھنی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل ہی میں ارادہ کر لینا ہے کہ 4 رکعت نفل نماز اس طریقے پر پڑھ رہا ہوں جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، یہ آپ کی نیت ہوگی۔ اس کے بعد پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے پہلے 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے۔ پھر رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہو کر یعنی قومہ میں 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر یعنی جلسہ میں 10 مرتبہ، اور دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمات ہوں گے، اور 4 رکعت میں ان کی تعداد 300 مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں پھر اسی طرح ثنا کے بعد 15 مرتبہ کلمات، پھر قرات اور بقیہ تمام ارکان میں 10 مرتبہ یہ کلمات دہرائیں گے۔ پھر بیٹھیں گے، تشہد اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اور یہ پڑھنی کب ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک آپ رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے،
یعنی جو صبح سحری کا وقت ہوتا ہے اس میں یہ نماز ادا کرنا سب سے افضل ہے۔ ناظرین، یہ مغفرت کی عظیم گھڑی ہے، یہ ہماری مس نہیں ہونی چاہیے، چھوٹنی نہیں چاہیے۔ اس رات میں اور اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالی سے مانگو اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مانگنے کی رات ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، مغفرت طلب کریں، اپنے لیے رزق مانگیں، اپنے لیے عافیت طلب کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو یہ دعاؤں کا اہتمام بھی آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ اچھا، اب شب برات ہے کب، یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تاریخ کون سی ہوگی اور کون سا دن ہوگا۔ کون سا دن گزرنے کے بعد شب برات کی رات آئے گی، یعنی شب برات آئے گی۔ دیکھیں، شب برات 2026 میں اس سال 3 فروری اور ٹیوزڈے یعنی منگل کا دن ہوگا۔ 3 فروری منگل کا دن جیسے ہی مکمل ہوگا، سورج غروب ہوگا، مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک یہ ساری رات جو ہے یہ شب برات کی ہے۔ 3 فروری کا دن جیسے ہی مکمل ہوگا، آگے جو رات شروع ہو رہی ہے یہ شب برات ہے، یعنی 15ویں شعبان ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اچھا، عبادت ہم نے کرنی ہے 3 تاریخ دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوگی اس رات ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اور اگلا جو دن ہے بدھ کا جو دن ہے یہ 15 شعبان کا دن ہے، اس دن ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ اور روزہ کیسے رکھیں گے؟ نیت، دل کا پختہ ارادہ ہے، نفل روزہ ہے تو آپ نے نفل روزے کی ہی نیت کرنی ہے اور دل ہی میں ارادہ کر لینا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو آپ نے نفل روزہ رکھنا ہے اور رات میں قیام کرنا ہے، مقصد اس رات میں قیام کرنا ہے۔ جس طرح جو نمازیں آپ پڑھنا چاہیں، قضا نمازیں پڑھنا چاہیں، یا یہ 4 رکعت نفل جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس عظیم رات کی برکات حاصل کرنے کے لیے کثرت سے درود پاک پڑھیں اور توبہ کریں، کیونکہ یہ توبہ کی قبولیت کی سب سے بڑی راتوں میں سے ایک ہے۔ اس رات میں کثرت سے کی جانے والی توبہ اور گناہوں پر ندامت کے آنسو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو جوش میں لاتے ہیں اور بندہ اپنے خالق کے قریب ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس مبارک رات میں اپنے والدین، رشتہ داروں اور تمام امت مسلمہ کے حق میں خصوصی دعا کا اہتمام کریں، خصوصاً ان کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یہ رات مقدر سنوارنے کی رات ہے، اس لیے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کریں اور صدق دل سے یہ عہد کریں کہ آئندہ زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرے گی۔ شب برات کا یہ پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی مختصر ہے اور ہر گزرتا لمحہ ہمیں اپنی منزل یعنی موت کے قریب کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں تاکہ رب کریم ہمیں بھی معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی قدردانی کی توفیق دے اور ہمارے ناموں کو جہنم سے آزاد ہونے والے خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کو یہ اصلاحی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔